بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کے کچھ احادیث اور ان کی تفصیل آپ سے بیان کروں گی۔ آج ہم قرآن پاک کے پہلے پارے کی سورۃ بقرہ سے ایک ایسا پیغام سننا جا رہے ہیں جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی سوچ، نیت اور زندگی بدل دے۔ اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی سوچ، نیت اور زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کے آغاز میں فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ میرے دوستو، میرے پیارے سی بہنوں، بھائیوں، شہزادیوں، قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہدایت موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم ہدایت چاہتے بھی ہیں یا نہیں؟ اب سوال ہے کہ کیا ہم ہدایت چاہتے بھی ہیں یا نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی صفات بیان فرماتا ہے۔ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا پیارے دوستو، ہمیں وہ نیک کام میں خرچ کرنا چاہیے۔ آگے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں نیک کاموں میں خرچ ضرور کرنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرنی چاہیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں بس دل اچھا ہونا چاہیے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ قرآن کہتا ہے ایمان دل عمل کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کا ذکر فرماتا ہے، وہ لوگ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا ان کی بیماری میں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بیماری بخار نہیں، یہ دل کی بیماری ہے، جو تب آتی ہے جب انسان قرآن کو سنتا ہے لیکن مانتا نہیں۔ آج ہم بہت سارے فکروں میں بانٹے گئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کون صحیح کہتا ہے کون غلط کہتا ہے، لیکن پیارے دوستو سب غلط کہتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے، انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت۔ سوچنے کی بات ہے دوستو، ہم رزق بھی اسی سے لیتے ہیں، سانس بھی اسی کی، رزق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عطا کرتی ہے اور سانس بھی اسی کی دیتے ہوئے لیتے ہیں، لیکن سجدہ کسی اور کے لیے۔ آگے چل کر سورۃ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرشتوں نے حکم مانا، شیطان نے انکار کیا۔ فرشتوں نے حکم مانا، شیطان نے انکار کیا۔ کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ پیارے دوستو، آج تھوڑی سی کسی کو کامیابی مل جائے نا تو اس کے اندر غرور و تکبر تو بھر بھر کے آ جاتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ تکبر کی وجہ سے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، لیکن انہوں نے فوراً کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کو گناہ گار بندے بھی پسند ہیں، اگر وہ جھک جائیں، اگر عاجزی اختیار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کو گناہ گار بھی پسند ہیں اور نافرمان عبادت گزار بھی ناپسند ہیں اگر وہ اکڑ جائیں۔ آخر میں میرے پیارے دوستو، پارہ اول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، بدلنے کے لیے آیا ہے۔
آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دل مطمئن ہو، زندگی میں سکون آ جائے، اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ دل مطمئن ہو اور زندگی میں سکون آ جائے اور آخر سنور جائے، تو قرآن کو لفظوں سے آگے عمل تک لے جانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم نے پڑھ لیا، نہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھ کے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ بقرہ کی روشنی میں سچی ہدایت اختیار کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ آپ نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو کو جلدی سے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو فل واچ کریں۔ اللہ حافظ۔